میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب موجودہ سچویشن کو تھوڑا سا سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی، اور میرے کچھ امتی قیامت تک ہمیشہ مظفر و منصور رہیں گے، اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ یہاں اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، کرنٹ سچویشن میں جو کچھ بھی اس وقت سچویشن ہے، ہم اس کو اس حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ تو آج کی سچویشن کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یعنی یہ آج کی ہی جو سچویشن ہے اسی سچویشن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، یہ ہم منطبق نہیں کر سکتے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ قیامت تک ایک گروہ شام کے اندر ایسا رہے گا جو اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سربلندی کے لیے وہاں پر لڑتا رہے گا، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس گروہ کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی اس کا تعاون کرے یا نہ کرے، وہ کسی کے مدد کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ وہ حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرتے چلے جائیں گے۔ ایک گروہ قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو فلسطین اور بیت المقدس کے قریب جو ایک گروہ مستقل لڑ رہا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا گروہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے اور حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرے، اور کوئی اس کا سپورٹ کرے یا نہ کرے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی اور اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو سب کو کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو بات سمجھنی ہے وہ سمجھے۔ یہ سرزمین معمولی سرزمین نہیں، ملک شام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، اور تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، اور تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت جس زمین پر قائم ہوگی وہ زمین جو ہے ملک شام کی زمین، وہاں قیامت قائم ہوگی، اور بندے جس زمین سے اٹھائے جائیں گے اور چلیں گے، کوئی چہرے کے بل چلے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی ٹخنوں کے بل چلے گا، یہ سارے مناظر جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ملک شام کی سرزمین پر ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک شام کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشام ارض المحشر والمنشر، محشر اور اٹھائے جانے کی جگہ شام کی ہے، شام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں زیادہ تر انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اور ان کی شریعتیں تمام جہانوں میں پھیلی۔ اس لیے مناسب ہے زمین محشر جو جمع ہونے کی جگہ ہے، جہاں پر حشر بپا ہوگا، جو میدان محشر، وہاں پر میدان محشر بھی وہیں پر ہے۔ اللہ عز و جل وہاں پر سے جب ہم کو اٹھائے تو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ عز و جل قیامت کے دن متقیوں کو جو اٹھائے گا تو وہ اللہ کی طرف اس طرح سے بڑھیں گے جیسے اللہ ان کا مہمان ہوگا اور وہ اللہ کے میزبان ہوں گے۔
میں نے یہ زمین شام کے بارے میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا تاکہ آپ یہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا پلاٹ کتنے میں بیچیں گے تو کتنے میں کیا ملے گا، کہاں کی زمین کیسی، کہاں کی زمین کیسی، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس زمین اور جس شہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جہاں زیادہ تر انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس زمین کے لیے اللہ نے برکت کی دعا فرمائی اور جہاں محشر بپا ہوگا، ہمیں اس زمین کے سلسلے میں نالج رکھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اخبار اور ساری جگہوں پر آپ جو دیکھتے ہیں، کبھی سیریا لکھا ہوا آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ شام لکھا ہوا آتا ہے، اس طریقے سے جو لکھا آتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ملک شام اردو کے اندر شام کہتے ہیں، عربی میں سیریا کہتے ہیں، انگلش کے اندر سیریا کہتے ہیں اور عربی کے اندر سوریا کہتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی نام ہیں اور ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یوٹیوب کے اوپر بعض علماء کہتے ہیں بس اب قیامت آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ اور وہ، تو میں آپ سے عرض کروں ابھی تو بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جو ابھی ہونی ہیں اور جو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اتنی جلدی قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضرور ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے۔ ہماری موت جب واقع ہوگی ہمارے لیے قیامت ہے، اور کب واقع ہوگی نہیں معلوم۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔